اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مزمل قادری چشتی نیازی نظامی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کربلا میں شامل ان عظیم ہستیوں کی سواریوں کا ہے جن کا براہ راست تعلق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا ہے۔ میں ان ہستیوں کی سواریوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنی شجاعت، اپنی وفاداری اور اپنی دلیری کی وجہ سے قابل غور اور ان کا نام سر فہرست آتا ہے۔ انہی سواریوں میں ایک سواری قابل ذکر ذوالجناح ہے جس پر امام حسین علیہ السلام یوم عاشور کربلا میں تشریف لائے۔ علامہ حیدر عباس صاحب اپنی مشہور تصنیف بنیان المرصوص میں یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس متعدد گھوڑے موجود تھے جن کے نام ثقب، مرتجس، لزار، لعیف، عکاب، میمون اور ذوالجناح ہے۔ ہر گھوڑے کی اپنی الگ شان، اپنی خصوصیات تھی۔ ثقب بھورا اور ماتھے پر سفید نشان کے ساتھ مشہور تھا، جبکہ مرتجس اپنے ہنہناٹ کی وجہ سے مشہور تھا۔ مشہور عالم دین علامہ ضمیر اختر نقوی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 18 گھوڑے موجود تھے۔ کچھ مورخین ان گھوڑوں کو سواریاں بتاتے ہیں جو مختلف بادشاہوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی۔ ان میں بعض کے نام عقاب، میمون، ذوالجناح، دلرل، یاسوب، یافور وغیرہ شامل ہیں۔ دلدار اور یافور کے مطابق کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، یہ گھوڑے ہیں یا کھچر۔ اچھا، یہ جو سواریاں ہیں یہ سواریاں آل رسول کی سواریاں ہیں۔ جس طرح آل رسول عرش والے تھے تو یہ سواریاں بھی عرش والی ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کی طرف، کیونکہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال رہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری جو ذوالجناح تھی، امام حسین کی شہادت کے بعد اس کا کیا ہوا۔ اکثر میرے پاس یہ سوالات آتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کا جواب دے دوں۔ روایت کے مطابق ذوالجناح کا تعلق بھی انہی گھوڑوں سے تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہا اور اس کے بعد یہ اہل بیت کے پاس پہنچا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح نے اپنا منہ امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگا اور خیموں کی طرف پہنچا۔ اس نے خیموں میں اہل بیت کو یہ خبر دی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس گھوڑے کے ساتھ ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ خیمے کے دروازے پر پہنچ کر وہیں دم توڑ گیا، اور کچھ روایتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ گھوڑے نے نہر فرات میں چھلانگ لگا کے پھر وہ غائب ہو گیا، پھر کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک ذکر عکاب کا بھی آتا ہے جو کہ حضرت علی اکبر کی سواری تھا۔ یہ گھوڑا جو ہے یمن کے شہزادے نے بطور تحفہ پیش کیا تھا، پھر کربلا میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اکبر کی سواری بنا۔ اس کی عمر کربلا میں 110 سال تھی، اس گھوڑے کی عمر 110 سال تھی، لیکن یہ جب بھی اتنا جوان تھا کہ یہ فرزند امام حسین علیہ السلام کی سواری بنا۔ اچھا، میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو عقاب تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا۔ اسی لیے وہ، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جو علی اکبر ہیں وہ ہم شکل پیغمبر تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنا گھوڑا حضرت علی اکبر کو سواری کے لیے دیا۔ اسی طرح میمون بھی ایک گھوڑا تھا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تھا، اور اسے حضرت امام حسن کے فرزند حضرت امام قاسم کو کربلا میں جنگ کے لیے پیش کیا گیا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک جانور کی امام سے محبت کی بھی ایک مثال دیتا چلوں، جہاں پہ ایک خاص اونٹنی کا ذکر بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس اونٹنی پر کربلا میں پہلا خطبہ ارشاد فرمایا
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسی اونٹنی نے اپنا سر زمین پہ مار مار کے اپنی جان دے دی۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ صرف اونٹ اور گھوڑے نہیں بلکہ جو جانوروں کا سردار کہلاتا ہے شیر، امام حسین کے پاس ایک شیر بھی تھا جس کا نام ابو الحارث تھا، جو شیر فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اس شیر نے امام حسین علیہ السلام اور 72 شہدائے کربلا کے لاشیں جب میدان میں پڑے ہوئے تھے تو اس کے گرد چکر لگا لگا کے ان کے لاشوں کی حفاظت کری اور پامالی سے بچایا۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کربلا صرف انسانوں کی ہی قربانی نہیں بلکہ جانوروں، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھی اپنے مولا حسین سے وفاداری اور شجاعت کا ایک اعلیٰ مثال ہے۔ ان واقعات کو یاد رکھنا، بیان کرنا اور ان سے سبق لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں مزمل قادر چشتی نیازی نظامی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔